بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون हालांकि इसमें तो शक ही नहीं कि हमने तुम्हारे बाप आदम को पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सब के सब आदम को सजदा करो, तो सब के सब झुक पड़े मगर शैतान के वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। खुदा ने शैतान से फरमाया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो फिर तुझे सजदा करने से किसने रोका? कहने लगा, मैं इससे अफजल हूं क्योंकि तूने मुझे आग ऐसे लतीफ उनसुर से पैदा किया और इसको मिट्टी ऐसी कसीफ उनसुर से पैदा किया। खुदा ने फरमाया, तुझको ये गुरूर है तो बहिश्त से नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी ये मजाल नहीं कि तू यहां रहकर गुरूर करे, तू यहां से बाहर निकल, बेशक तू जलील लोगों से है। कहने लगा, तो खैर हमें उस दिन तक की मौत से मोहलत दे जिस दिन सारी खुदाई के लोग दोबारा जिलाकर उठा खड़े किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा मंजूर, तुझे जरूर मोहलत दी गई। कहने लगा, चूंकि तूने मेरी राह मारी तो मैं भी तेरी सीधी राह पर बनी आदम के गुमराह करने के लिए ताक में बैठूं तो सही। फिर उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाहिने से और उनके बाएं से गरज हर तरफ से उन पर आ पड़ूंगा और उनको बहकाऊंगा और तू उनमें से बहुतेरों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। खुदा ने फरमाया, यहां से बुरे हाल में रांदा होकर दूर निकल जा और उन लोगों में से जो तेरा कहा मानेगा तो
تو میں یقیناً تم اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا تاکہ نافرمانی کی وجہ سے ان کی ستر کی چیزیں جو ان کی نظر سے بہشتی لباس کی وجہ سے پوشیدہ تھیں کھول ڈالے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہ جاؤ۔ اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض دھوکے سے ان دونوں کو اس کے کھانے کی طرف مائل کیا۔ غرض جو ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا کہ بہشتی لباس گر گیا اور سمجھ پیدا ہوئی اور ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور بہشت کے پتے توڑ جوڑ کر اپنے اوپر ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی کہ کیوں میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا یہ نہ جتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا یقینی کھلا ہوا دشمن ہے؟ یہ دونوں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنا آپ نقصان کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بالکل گھاٹے ہی گھاٹے میں رہیں گے۔ حکم ہوا تم میاں بیوی شیطان سب کے سب بہشت سے نیچے اترو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے اور ایک خاص وقت تک تمہارا زمین میں ٹھہراؤ ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے۔ خدا نے یہ بھی فرمایا کہ تم زمین میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں پھر دوبارہ تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی تو تمہارے ستر کو چھپاتی ہے، اور زینت کے کپڑے اور اس کے علاوہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اور یہ سب لباسوں سے بہتر ہے۔ یہ لباس بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، ہوشیار رہو، کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ ماں آدم و حوا کو بہشت سے نکلوا چھوڑا۔ اسی نے ان دونوں سے بہشتی پوشاک اتروائی تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ وہ اور اس کا کنبہ ضرور تمہیں اس طرح دیکھتا رہتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھنے پاتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق قرار دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا، اور خدا نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صاف کہہ دو کہ خدا ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم لوگ خدا پر افترا کر کے وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔